دیکھیے موت کے بارے میں مختلف تصورات ہیں کہ موت کیسے آتی ہے. میں نے کہا موت کیا ہے میرا عنوان گفتگو ہے، لیکن اب آج آپ کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کیسے آتی ہے. الگ الگ سوالات. جناب ابراہیم علیہ السلام کی جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، خلت بھی دی، امامت بھی دی، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ مومن کو موت کیسے آتی ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مومن کو موت ایسے آتی ہے کہ جیسے انسان پہلی رات دولہا بن کر دلہن کے پاس جاتا ہے. آپ بتائیے کوئی پاگل انسان بھی ہوگا وہ شادی کرنے کا ممکن ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے جسے موت کی حقیقت جناب ابراہیم کے قول سے معلوم ہو جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ کہے گا صاحب آج یہ موت نہیں آ رہی بلکہ ہماری جوانی پلٹائی جا رہی ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور جناب موسیٰ سے سوال کیا گیا، یا موسیٰ کلیم اللہ آپ یہ بتائیے کہ ایک گنہگار انسان کو موت کیسے آتی ہے. یہی نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. ایک گنہگار انسان کو موت کیسے آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ایک جانور کی کھال کو اس کے جسم سے نکالا جائے اس طریقے سے ایک گنہگار انسان کی موت آتی ہے. اور اسی طریقے سے جناب ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ موت کیسے آتی ہے، کسی گنہگار کو موت کیسے آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے جیسے کسی ریشمی کپڑے کو ایک خاردار جھاڑی پر، خاردار درخت پر ڈال کر اس کپڑے کو کھینچ لیا جائے، اس طریقے سے ایک گنہگار کی موت آتی ہے. اور جب میرے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ بتائیے کہ ایک مومن کو موت کیسے آتی ہے، تو میرے مولا نے مسکرا کر جواب دیا کہ ایک مومن کو موت ایسے آتی ہے کہ جیسے ایک گلاب کی خوشبو کو انسان سونگھتا ہے اس طریقے سے نکل جاتی ہے. میں کہوں گا مولا شاید آپ دبے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو مجھ علی کا دیدار کرے گا ظاہر کی بات ہے اس کی موت پھول کی خوشبو سونگھنے ہی کے مترادف ہوگی. یعنی ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے مولا علی کے پیر میں جب تیر لگا اور جب مصلی عبادت میں ہوتے تھے تو ان کا تیر کھینچ لیا جاتا تھا، اسی طریقے سے جب ایک مولا کے چاہنے والے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اس وقت چونکہ روح علی کی زیارت کرتا ہے اس لیے اسی طریقے سے اس کی جان بھی آسانی سے چلی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ اللهم صل على محمد وآل محمد.